ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تو وہ دور جاہلیت کا دور ہے. دنیا جہاں کی برائیاں اور قباحتیں اس دور میں پائی جاتی تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک چیز کا روحانی علاج کیا. ان کے اندر جو برائیاں یا بیماریاں تھیں، ایک بیماری اس دور میں بڑی عام تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ بہت کرتے تھے، دھوکہ بہت دیتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تربیت فرمائی، ان کو اس بیماری کے بارے میں بتایا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مثلا چیز خریدتے ہوئے فراڈ کر لیتے، دھوکہ دے دیتے. اب ہر ایک کو چیز خریدنی بھی نہیں آتی. کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ چیز کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے. پھر ان کو بارگیننگ کی صلاحیت ہوتی ہے، بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں، وہ سستی چیز بھی لے آتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو اللہ دے دے. اور بعض لوگ بیچارے لینے کے لیے جاتے ہیں تو جتنی کی کوئی چیز کہتا ہے اتنی کی لے کے آ جاتے ہیں. ان سے کہا ہی نہیں جاتا کہ کم کرو. پھر لوگ یہاں پر فراڈ کر لیتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے دکانداروں کو چہرہ دیکھ کے یہ بندہ تیز ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے اخدعوا فی البیوع. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اکثر کاروبار میں لوگ میرے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں. میں سادہ آدمی ہوں، میری سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، میں کیا کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا اذا بایعت فقل لا خلابہ. آج کے بعد جب تم کسی کے ساتھ بھی کاروبار کرو، چیز خریدو یا بیچو، اسے کہنا لا خلابہ، میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا. اگر میرے ساتھ فراڈ کرو گے، مجھے قیمت کا بعد میں پتہ چلا، میں نے چیز واپس کر دینی ہے. اور شرعی اعتبار سے اگر یہ بندہ کہہ دے، شریعت کے اعتبار کی میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کی نہیں. چیز خریدتے وقت بندہ یہ کہہ دے اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو میں نے واپس کر جانی ہے. بندہ کہے ٹھیک ہے میں کر لوں گا واپس، آپ لے جائیں مطمئن ہو کر، تو شرعی اعتبار سے اس کے لیے لازم ہے کہ اس چیز کو واپس لے. نہیں واپس لے گا تو گناہ گار ہوگا. تو آپ نے ساتھ اس سامنے ایسی نہ تربیت فرمائی. بازاروں میں چلے جاتے. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے، گندم کا سیزن تھا. آجبہ ہو،
ایک گندم کا ڈھیر نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیارا لگا، بڑی شاندار قسم کی نا گندم لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی فرماتی ادخل یدہ فی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے چیک کیا کہ چیک تو کروں. جیسے اوپر پیٹی میں بڑے اچھے سیب لگے ہوتے ہیں، پہلی تہہ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، گولڈن سیب ہوتے ہیں، اور نیچے ماشاءاللہ بلیک سیب ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، کانے ہوتے ہیں. ایسی دیگر پھلوں اور سبزیوں کو ہم دیکھ لیں تو یہ بھی تو دھوکہ ہی ہے نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ڈال کے باقاعدہ چیک کیا، فرآ بللن، آپ نے دیکھا گندم تو گیلی ہے. تو پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، او بھائی گندم والے یہ کیا چکر ہے؟ اوپر تو بڑی پیاری اور ستھری گندم لگا کے رکھی ہے، اندر تم نے خرابی کی ہوئی ہے. فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ 2 ڈھیر لگا لیتے یا 1 ڈھیر لگاتے، جو خراب چیز ہے وہ اوپر رکھتے، جو صحیح ہے وہ نیچے رکھتے. تو صحابی نے فرمایا بھی اس طرح اگر کریں گے لوگ تو لیں گے نہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت اور اصلاح فرمائی، من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمارے ساتھ فراڈ کرتا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اسی کا ایک طریقہ تھا، ایک نتیجہ کیا نکلا تربیت کا، کہ معاشرہ اتنا پیارا ہو گیا کہ نقصان تو بہت دور کی بات ہے، فراڈ تو بہت دور کی بات ہے، وہ صحابہ اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کر دیا کرتے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ فرماتے پیغمبر آپ کی تربیت کا یہ اثر ہو گیا ہے کہ آپ کے صحابہ کی ایک پاک باز جماعت تیار ہو گئی ہے جن کا مزاج اس قدر شاندار ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جب کوئی بات آتی ہے تو اپنا نقصان کر کے بھی لوگوں کا فائدہ کر دیتے. وقت گزرا، زمانہ نبوت جیسے گزرتا گیا ویسے ویسے لوگوں کے اندر ایمانی کمزوری آتی گئی. اب پھر زمانے کے انداز بدلے، لوگ بدلے. اب ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو غور کریں، اب پھر دوبارہ وہی جاہلانہ کیفیت ہو چکی ہے. معاشرے کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، فراڈ کرنے والے بھی ہیں اور فراڈ برداشت کرنے والے بھی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اگر کسی کو دیکھیں وہ کہے گا میرے ساتھ ہی فراڈ ہوئے، میں تو کسی کے ساتھ کبھی دھوکہ کیا ہی نہیں ہے. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسے، معاشرے کے اندر کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی فراڈ برداشت کرتا ہے. لیکن کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم موقع دیتے ہیں. لوگ ہمیں دھوکہ کب دیتے ہیں، فراڈ کب کرتے ہیں؟ جب ہم انہیں اپنے طرز عمل سے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بیوقوف ہیں، بڑے سیدھے سادے ہیں. آ بیل مجھے مار. لوگ سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ بڑی جلدی قابو آتا ہے، یہ بڑا سیدھا ہے، انہوں دھوکا دو جلدی گلا جا جاتا جے. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ معاشرے میں رہنا بھی ہے، کیا کریں؟ کتنے لوگوں نے آ کے جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ابھی کل بھی کچھ لوگ آتے رہتے ہیں دفتر میں، آ کے دعوے کرتے ہیں کہ میں نے اتنا کروڑ اس سے لینا ہے، 25 لاکھ اس سے لینا ہے، 30 میں نے اس سے لینا ہے. ہم کیا کریں؟ سانو لے کے دیو. ہم کیسے لے کے دے سکتے ہیں؟ تسی فتویٰ لے کے دو گے نا وہ میرے پیسے موڑ دے گا. میں کہتا نہیں، فتوے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی. فتویٰ تقوی والے کے اوپر اثر کرتا ہے. فتویٰ دین اس کے اوپر اثر کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، کہنے 4 کتابوں آسمانوں اتریاں تے 15واں اتریا ڈنڈا، اس کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے. پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، عدالت اسے بلائے. پھر ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ چراغ لوگ ہی بازی لے جاتے ہیں، شریف بندہ پھر ہار جاتا ہے. ایسی معاملات کے اندر ہم نے اپنی زندگی گزار لی. اپنے بچوں کی تربیت کریں. آئندہ سے بچنے کے لیے، فراڈ سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کسی کے اوپر اندھا اعتبار نہ کریں. آنکھ بند کر کے کبھی زندگی میں کسی کے اوپر اعتبار اور اعتماد نہ کرے، چاہے بیٹا ہے، چاہے سگا بھائی ہے، جو مرضی ہے، دوست ہے، یار ہے، سجن ہے، بیلی ہے.
کبھی اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اعتبار نہ کریں. لوگ شکوا کرتے ہیں نا, یہ میرے پاس مانگنے آیا تھا, انہیں مینوں ایک باری کیا میں 25 لاکھ کٹ کے دیتا, اے ہن موڑن نہیں دیا. یہ قصور تمہارا ہے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ شریعت سے ہٹو؟ آپ کو پتا ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت دین, قرض والی آیت. ویسے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تو سورہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے, لیکن اصل جو قرآن پاک کی سب سے بڑی لفظوں کے اعتبار سے, لائنوں کے اعتبار سے آیت ہے, اسے قرض والی آیت کہا جاتا ہے, کاروبار والی آیت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قرض دینے کے طریقے بیان فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, اذا تداینتم بدین, جب تم کسی کو قرض دو کیا کرو؟ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل, تحریر کر لیا کرو. یہ پہلا طریقہ یہ ہے. آپ کا بھائی آئے, میرا بھائی آئے, رشتہ دار آئے, دوست آئے, مجھے پتا ہے یہ مجبور ہے, کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فراڈیا ہے, دھوکے باز ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہاں بھی کہہ دوں, کسی کی داڑھی دیکھ کے اعتبار نہیں کرنا, نمازیں دیکھ کے اعتبار نہیں کرنا, ماتھے پہ محراب دیکھ کے اعتبار نہیں کرنا, شلوار ٹخنوں سے اونچی دیکھ کے اعتبار نہیں کرنا. لوگ بعد میں کہتے ہیں میں تو مولوی سمجھ کے دینے میں نے انج کر لیا. اور بھئی یہ داڑھی رکھنا کب سے اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے؟ کافروں کی داڑھیاں ہوتی ہیں. آج جتنے ایماندار اہل یورپ ہیں, دکھ اور افسوس کے ساتھ ہم لوگ ہیں ہی نہیں, ہم ویسے ہے ہی نہیں. انہوں نے ہماری ساری چیزیں اپنا لی ہیں اور ہم نے ان کی ساری چیزیں اپنا لی ہیں. بھئی باتیں ہیں سیدھی سی باتیں ہوتی ہیں دو, معاملات ہیں دو, اللہ کے معاملے, بندوں کے معاملے. یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, داڑھی, ماتھے پہ محراب چھوڑ کے ممبر بنا لے, مینار بنا لے اپنے سر پہ, یہ اللہ کو دکھانا, اس نے مجھے نہیں دکھانا. یہ اللہ کے معاملے ہیں, یہ اللہ کرے گا. یہ نماز اللہ کے لیے ہے, روزہ اللہ کے لیے ہے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے. یہ اس کو بتائے جا کر میں بڑا حاجی ہوں, میں بڑا زکاتی ہوں, میں بڑا نمازی ہوں. لوگ آتے ہیں, میں یہ 2 عمرے کیتے, میں کہتا ہوں میں نے 100 کی, آگے بات کرو. میں حاجی ہوں, میں کہتا ہوں میں الحاج ہوں, آگے چلو, آگے بولو. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ بھئی یہ معاملہ اللہ کا ہے, اللہ کو بتاؤ, یہ لوگوں کو ہمیں نہ بتاؤ. اچھی بات ہے تم حاجی ہو, نمازی ہو, زکاتی ہو, داڑھی ہو, لیکن ہمارے ساتھ دیکھو سچ بول رہا ہے, فراڈ تو نہیں کر رہا, دھوکہ تو نہیں کھا رہا, اپنی بات پہ پورا اترتا ہے, احساس کرتا ہے, خیال کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اصول بتایا. ایمان والو, جب کسی کو قرضہ دینا ہے کیسے دینا ہے؟ چپ کر کے پیسے پکڑا دینے, فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. اللہ فرماتے ایک اچھا سا بندہ بلاؤ, ایماندار, وہ لکھے تحریر لکھو. آپ منگوائیں اسٹامپ پیپر, آپ یقین مانیں آپ اسٹامپ پیپر منگوائیں گے, وہ بندہ وہیں سے بھاگ جائے گا, پیسے ہی نہیں لے گا. جس کی کھانے کی نیت ہوگی نا, فراڈ کی نیت ہوگی, نہ واپس کرنے کی نیت ہوگی, وہ لڑ پے گا, میں چور ہاں, میں لے کے دوڑ چلنا, میں فراڈیاں ہوں. کہ تمہیں بھی تکلیف کیا اگر تم فراڈیاں نہیں ہو؟ لکھ دو نا, بات مکمل کر دو. اللہ فرماتے لکھواؤ. اور اللہ فرماتے اگر کسی کے اندر اتنی سینس نہیں ہے, عقل نہیں ہے, کمزور ہے, اللہ فرماتے اس کے سرپرست کو چاہیے اس کو روکے کہ نہ دو. اگر نہیں تو اس کا سرپرست کہے کہ لکھ کے دو. اور اللہ فرماتے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اور پیسے دینے سے پہلے, کسی کو قرض دینے سے پہلے 2 بندے کھڑے کرو, گواہ بن جائیں. وہ بندے بتائیں بھی ہاں بھائی دیکھو وہاں پہ کتنا لیا ہے, کب واپس کرو گے, کس طرح واپس کرو گے, اگر نہیں دو گے تو مجھے کیا دو گے, اگر نہیں دو گے تو ذمہ دار کون ہے مجھے دینے کا. ہم نے دیکھا لوگ قرض لیتے ہیں, ثبوت کوئی نہیں ہوتا, مر جاتے ہیں, بچے بعد میں مکر جاتے ہیں. ساڑے ابو کو اتنے جا کے لے لیا جے, سانو دیتے سی, تسی ساڑے ابو نو دیتے سی, ابو کو جا کے لو, ساڑے کا تو مانگ دے ہو. حالانکہ شرعی طور پر وہ بچے ذمہ دار ہیں, جس طرح باپ کی وراثت کے ذمہ دار ہیں نا, باپ کے قرض ادائیگی کے بھی وہی ذمہ دار ہیں. صرف لین نہیں کرنا, باپ کا دین بھی کرنا ہے, سارا کچھ اس نے کرنا ہے, لیکن کمزوری ہے ایمان کی, نہیں دیتے. اللہ فرماتے 2 مرد گواہ لے آ جاؤ, لے کے آؤ اسی وقت. اگر 2 مرد نہیں ملتے, اللہ فرماتے فراجل وامراتان, ایک بندہ لے آؤ, 2 خواتین لے کر آؤ. حضرات پہلا طریقہ یہ ہے, کیونکہ زبان سے انسان مکر سکتا ہے, تحریر سے انسان نہیں مکر سکتا. زبان سے بندہ کہہ سکتا میں دے دیتے ہی نہیں, تحریر اس سے لکھواؤ.
ہمارا ایک تجربہ ہے دارالافتاء کا، جو زیادہ بڑبڑ کرتا ہے، بڑبولا ہوتا ہے نا، بڑی اچک اچک کے باتیں کرتا ہے، ہم اسے کاغذ دے کر کہتے ہیں چل اپنے ہاتھ نہ سوال لکھے تھے. دیکھو یہاں پہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی لینا، وہ بھی لینا، یہ بھی میرے ساتھ ہو گیا، وہ بھی میرے ساتھ ہو گیا. ہم کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کے دو، ہم جواب کے ساتھ تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا سٹیپ کریں گے، تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا ساتھ لگے گا. میں نے دیکھا اکثر یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، سانو لکھنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا بھائی تمہیں لکھنا؟ جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا لکھنا نہیں آتا، کوئی اور لے آؤ جو لکھے، ساتھ گواہ لے کر آؤ، تمہارا انگوٹھا بھی لیں گے، تمہارا سائن بھی لیں گے. تو بانے پتہ کی کرتے، سانو سائن نہیں کرنے آتے. وہ 5 چیک بکا رکھے ہیں، انہوں سائن نہیں کرنا آتا. ہم نے رکھا ہوتا ہے وہ اسٹامپ پیپر کے ساتھ نا، وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیمپ. چلو پھر انگوٹھا لگاؤ. بات عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کے بندو یہ کام پکے کرو، کل کو کوئی نہیں مانتا، قانون ان چیزوں کو نہیں مانتا. البینۃ المدعی والیمین علی من انکر. حدیث سندن ضعیف ہے، معنی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی، جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ثبوت دینا پڑے گا عدالت میں. ثبوت دو. یہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تحریر ہو سکتی ہے، کوئی گواہ ہو سکتے ہیں. کل کلاں کو تمہارے ساتھ کوئی کھڑا تو ہو، تمہارے پاس تحریر تو ہو اس کی لکھی، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور تحریر بڑی جامع قسم کی ہو، بڑی بہترین قسم کی ہو، جیسے سرکاری دفاتر میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے کچہریوں کے اندر اسٹامپ فروش استعمال کرتے ہیں. اور بندہ درمیان میں ڈالے اور پھر اس کو کہے بھی ہاں بھی تم مجھے کیوں نہیں دے رہے میری چیز. بندہ دھوکے سے کافی حد تک بچ جاتا ہے. یہ پہلا کام کریں، قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ثبوت ہو. اگر ثبوت نہیں ہوگا وہ بندہ مکر جائے گا. آپ دنیا کی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، کیونکہ شریعت کا اصول کیا؟ البینۃ المدعی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی چیز کا دعوے دار ہے، میں نے چیز یعنی اس کا ثبوت دینا پڑے گا اسے. والیمین علی من انکر، جو کہے کہ میں نے اس کے نہیں دینے، قسم اٹھا لے، وہ باہر آ جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ ثبوت نہ دے سکے، اس بندے نے جھوٹی قسم اٹھا لی، پھر ساری زندگی آپ اس بندے سے اپنی رقم کا چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اب آگے جا کے ہو جائے تو اور چیز ہے، لیکن ایک دفعہ قسم اس نے اٹھا لی، چاہے جھوٹی اٹھائی ہے، ہم کیا کریں؟ عدالت ثبوتوں پہ چلتی ہے، جذبات پہ نہیں چلتی. عدالت ثبوت مانگتی ہے. آپ روتے جائیں، پیٹتے جائیں، چیختے جائیں، چلاتے جائیں، آپ کی فرد لکھی جائے، ایف آئی آر لکھی جائے، اس ایف آئی آر کے اندر کوئی سکم رہ جائے، کوئی کمزوری رہ جائے، کسی بندے کا نام ہی نہ ہو. یہ لکھنے والوں کو بڑے طریقے آتے ہیں، اور ان کی خاص قسم کی ایک سرکاری اور دفتری زبان ہوتی ہے. یہ پڑھنے کے لیے بھی بندے کے دماغ چولیں ہل جاتی ہے ایک دفعہ جو یہ لکھتے ہیں. اس لیے بھائیو یہ کام کرے، کسی کے اوپر اندھا اعتبار نہ کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، غلطی ہو گئی، کسی سے قصور ہو گیا، کسی نے غلطی کر دی، اس کے بعد اسے معاف کرنا ہے، اس کے اوپر اعتبار کوئی نہیں کرنا. اول تو کسی پہ اعتبار کرنا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا. کاروباری معاملات میں، پیسوں کے معاملات میں، دیگر معاملات میں معاملہ کرنا ہے، اعتبار نہیں کرنا. معاملہ کریں گے، دیکھیں گے، اگر ساتھ صحیح چلتا رہے تو چلتا رہے، نہیں صحیح چلتا سائڈ پہ ہو جائے. لیکن اگر وہ چکر چلا گیا، کوئی دے گیا دھوکا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھیں، لا یلدغ المؤمن من جحر واحدۃ مرتین، کہ معافی کرنے سے دوبارہ اعتبار کبھی نہیں کرنا. معاف کر دیں ملے جلے، لیکن اس شخص کا اعتبار کبھی نہ کریں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحدۃ مرتین، ایک مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اس کو پتا ہے میں نے یہاں ہاتھ ڈالا تھا، یہاں سے سانپ نکلا تھا، بچھو نکلا تھا، کوئی سمپولیا نکلا تھا، کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا اس نے مجھے ڈسا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے دوبارہ وہ بندہ کبھی اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ذہنی کمزوری ہے، مینٹلی لیول کمزور ہے ہمارا. اچھا یار کوئی نہیں، پھر کیا، چلو پھر اعتبار کر لیا. کہتے وہ سکھ تھا نا، وہ ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلا، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، وہ پھسل گیا. اللہ کا کرنا ایسا، وہ پھسل گیا، بازو ٹوٹ گیا. کچھ دن کے بعد وہ پھر نکلا، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا ہے اور ابا ہن پھر ڈگنا پے گا مینوں.
اللہ میں ہن پھر ڈگاں گا اتنے. یعنی کہ ہماری سوچ دیکھیں پھر دوبارہ. بھائی جب مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے نے ایسا کیا ہے تو اللہ کے بندوں مجھے دوبارہ اس کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں ایک تحقیق آئی ہے جو نفسیات کے اوپر لکھنے والے ہیں, انہوں نے ایک تحقیق لکھی ہے, کافی لمبی چوڑی ہے, میں ایک تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. وہ ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, وہ لکھا کہ جو فراڈیے ہوتے ہیں نا, ظاہر بات جب ہم جمعے کی تیاری کرتے ہیں پھر مختلف چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اس اعتبار سے چیزوں کو کتابوں سے نیٹ سے ادھر سے پکڑنا پڑتا ہے نا. آدھا گھنٹہ جو گزارنا ہوتا ہے اس کے لیے پھر کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا یہ فراڈیوں کے بارے میں کہ عام طور پر جو ایک ریسرچ ہوئی دنیا میں بڑے بڑے فراڈیے ہیں نا, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے, ان کے کپڑے بڑے شاندار ہوتے ہیں, ان کا ظاہری حلیہ بڑا شاندار ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں بڑا مہنگا موبائل ہوگا, انہوں نے ویسے ہی ایک دفتر بنا لیا ہوتا ہے کسی علاقے میں لوگوں کو پھٹیک ڈالنے کے لیے. آپ دیکھیں گے اس دفتر میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی کاروبار نہیں ہو رہا, لیکن اب فلانے صاحب دا ڈیرا جی, یہ اڈا جی اتنے بہندے نے جی, اخبار آ رہا ہے, ہر ایک کے لیے چائے آ رہی ہے, ہر ایک کے لیے میوہ جات آ رہے ہیں, فروٹ آ رہے ہیں, کھانا پینا آ رہا ہے, 24 گھنٹے آ رہا ہے, کردہ کچھ نہیں کھوائی جاتا سارے نو. وہ اس کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی ایک دنیا میں ہوا ہے, بڑے بڑے جو فراڈی ہیں نا دنیا کے, ان کا یہ طرز عمل تھا. ایسے ہی کسی کی گاڑی کرائے پہ لے لی, ان کے دفتروں کے باہر, گھروں کے باہر مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوتی, کرائے پہ بہت مہنگا گھر لے لیتے, بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے اپنی میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, کھانے کھلا رہے ہیں, کھابے کھلا رہے ہیں بڑے بڑے بڑے. اب بندہ متاثر ہو کے کہتا ہے یار کو پتہ نہیں کتنا کو پیسہ ہے. ظاہری حلیے سے کبھی متاثر نہیں ہوتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک واقعہ تھا, ایک آدمی کا فیصل آباد کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ, ہم تو شرم کے مارے نام بھی نہیں لے سکتے, حیا آتی ہے نام لیتے. ہمارے پاس کیس آیا, وہ 3 لوگوں نے مل کے ایک بیچارے سادہ سے بندے سے فراڈ کیا. وہ آیا ہمارے پاس کہ جی منو کہتے تینوں گلفشاں نا 3 مرلے دا پلاٹ بنیا لے دینا 22 لاکھ دا. اب آپ جو گلفشاں والے یہاں بیٹھے آپ مجھے بتائے, گلفشاں خالی مرلہ بھی 25 لاکھ دا ہوئے, گلفشاں کالونی میں 3 مرلے کا گھر ایک سنگل سٹوری 22 لاکھ روپیہ تم لے دینے جی. چلو اللہ خیر کرے. اب جناب والا وہ آیا ہے ہمارے پاس, اس بیچارے کی بہن بھی ساتھ تھی. کیا لوگوں نے میرا پیسے لے کے دے, اسے تینوں کتوں لے کے دئیے, تسی جامعہ سلفیہ والے. میں کہا ایڈی ساڈی کوئی نہیں منتا, ایڈی گل ساڈی نہیں ہے کہ ساڈے کہنے تے لوگ پیسے موڑ دیں, ہمیں بھی پتہ ہے اپنا, بس بتا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اتنے دن 3 بڑے بڑے بندوں کے نام لیے جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. دوسرے دن خبر ملی ان میں سے ایک بندہ مر گیا. میں دفتر میں بیٹھا تھا, ہمارے بزرگ ساتھ تھے جنہوں نے کیس سنا تھا, مفتی عبدالحنان زاہد صاحب حفظہ اللہ. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ساری باتیں چھوڑے, اس بندے کا بنے گا کیا. وہ پارٹنر مکر گئے کہ انہیں نہ ساڑا کام کیتا کری. اگر آپ اس بندے کو اگر میں دیکھوں, اس کا ظاہری حلیہ, کتنے بڑے بڑے لوگ مشہور ہیں فیصل آباد میں, ہمیں ان کا پتہ ہے, ہم ان کو جانتے, ظاہری ٹپ ٹاپ, بہت شاندار. صبح گاڑی لے کے نکلتے ہیں اور ہمارے اندر مشہور کیا ہے, اے صبح گڈی کر دے شکار پھسان واسطے, باپ دادا کا نام لگا ہے پیچھے, فلانے کا بیٹا, فلانے کا پوتا, فلانے کا پوتا. اور جب ڈوبتے ہیں پھر اکیلے نہیں ڈوبتے, اربوں خربوں کا بحری جہاز ڈوب جاتا ہے ان کے ساتھ. آپ دیکھیں اس سے کبھی جو ہے وہ مہربانی کر کے کسی کا حلیہ ہے, اللہ اس کو مبارک کرے, وہ رہے, ہمیں کس سے کیا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اسے اور دے, وہ 1 کی بجائے 2 گاڑیاں لے, 2 کی بجائے 4 کوٹھیاں لے, اللہ اسے ہم سے بھی زیادہ, بہت زیادہ دے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. لیکن غور طلب بات ہے نا, میں ایک مڈل کلاسیہ, میں محنت کرنے والا آدمی, میری ساری محنت کی جمع پونجی اس کی گاڑی جتنی بھی نہیں ہے, وہ میرے پاس آ کے مجھے کہتا ہے میں تمہیں سیٹ کر دوں گا, آؤ آپ مل کے کام کریے, ایڈا انہوں کا دی میری فکر پئی ہے. بات پھر آ جا کے وہی ہے بھائی, کسی نے کہا تھا جب تک لالچ زندہ ہے ٹھگ بھوکھا نہیں مرتا. مصیبت اصل میں یہ ہے, ہمارے ساتھ جو فراڈ ہوتے ہیں راتوں رات امیر ہونے کا چکر. یہ قوم اس وقت بٹ کوائن خرید رہی ہے, یہ قوم اس وقت ڈیجیٹل کرنسیاں خرید رہی ہے, یہ میٹا ورس, میٹا فورس,
یہ نت نئے کاروبار شروع ہونے. آپ کو پتہ ہے اس وقت فراڈ کر رہی ہے پوری دنیا. چاند خریدا گیا ہے, سورج خریدا گیا ہے, اس دنیا کو ڈیجیٹل کر دیا گیا, زمینوں کو. کوئی پتہ نہیں کس کی زمین کمپیوٹر میں بک چکی ہے. وائٹ ہاؤس بھی بک چکا ہے, مکہ بک چکا ہے, مدینہ بک چکا ہے, بیت اللہ خرید لیا گیا ہے. کس نے خریدا ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن فراڈی یہ بیچ رہے ہیں. اپنی ایک دنیا سی چاند پہ زمینیں لوگ بیچتے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو, حقیقت کا سامنا کریں. راتوں رات کوئی امیر نہیں بنتا, یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا کا بنایا ہوا نظام ہی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ حلال سے جو امیر بنتا ہے وہ 25-30 سال کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتا. یہ فضل ربی 2-3-4 سالوں میں نہیں ہوتا. یہ فضل ربی ہوتے ہوتے 30 سال لگ جاتے ہیں, 35 سال لگ جاتے ہیں. پھر فضل ربی پتہ کتنا ہوتا ہے؟ عام طور پر ہو سکتا ہے کسی پہ زیادہ ہو, اتنا سا ہوتا ہے. ایک گاڑی لی جاتی ہے, ایک گھر بنایا جاتا ہے, بچوں کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہے, بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر بندہ فارغ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے. عام جو اس وقت دنیا میں بندے ان کی اتنی سی اپروچ ہے. اور ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہماری مینٹیلٹی اتنی ہی ہے کہ ہم اتنا ہی گزارا کر لیں, ہم خوش ہو جاتے. ہم میں سے اکثر جو بزرگ ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے, گھر ہو, چھوٹی گاڑی ہو, بچوں کی پڑھائیاں ہو جائیں, بچوں کے لکھائیاں ہو جائیں. پھر بندہ پھر کہتا ہے چلو یار میں مر بھی جاواں تو خیر ہے, میں نے کوئی ٹینشن نہیں. میں اونچے خواب دیکھنے سے منع نہیں کرتا, لیکن خواب کی تکمیل کے لیے دن رات ایک بھی کرنا پڑتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہے نا, یہ چھوڑ دیں. جب تک میں نے عرض کیا لالچی زندہ ہے, ٹھگ بھوکھا نہیں مر سکتا. آپ اس نے پاکستان کی ایک مثال دیکھنی نا, سب سے بڑی مثال ڈبل شاہ کی. ایشیا کا سب سے بڑا فراڈیا ڈبل شاہ. اس بندے نے آپ کو پتا ہے 18 مہینوں کے اندر 7 ارب روپیہ جمع کر لیا. پورے ایشیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں نکلا. اس نے کیا کیا؟ عام سا غریب سا آدمی تھا. اور خدا کے بندو, تمہارے پاس کوئی آتا ہے نا اس طرح کا فراڈیا, اس کم از کم یہ تو دیکھ لیا کرو جتنی وہ باتیں کرتا اتنی اس کی اوقات ہے, اتنی نسل ہے اس کی. اس نے کبھی اتنے پیسے خواب میں بھی دیکھے ہیں کہ ساری زندگی وہ مانگ مانگ کے لوگ سے کھاتا, پونج پونج کے کھاندہ رہا ہوئے, باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی. اس کی اتنی اوقات اور حیثیت ہے, اتنی بڑی بڑی چھلانگیں مار سکے. یہ ڈبل شاہ تھا نا, غریب آدمی تھا. اسکول میں کہیں ٹیچر بھرتی ہوا, وہاں سے دبئی چلا گیا. دبئی میں 1.5 سال لگا کے لوگوں میں شو کر دیا میں بڑے پیسے کما کے آ گیا. تو سب سے پہلے اس نے ہمسائے کو دیا. اسے کہتے ہیں پونزی اسکیم, جو ڈبل شاہ چلاتے ہیں. ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ ایسے ڈبل شاہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹرپل شاہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ایک انٹرویو ہوا پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کا. آپ کو پتا ہے یہ بندہ ایک دفعہ فلاپ ہو گیا تھا. یہ بندہ دوبارہ اٹھا ہے, اور اس بندے نے اربوں ڈالر دوبارہ کمائے ہیں. اور آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ جب یہ آیا تھا, میں نے اس وقت کہا تھا, اسی جمعے کے ممبر پہ کہا تھا, یہ بندہ پاگل نہیں ہے, یہ دنیا کو پاگل بنائے گا, امریکہ کی معیشت صحیح کر دے گا. اور اس بندے نے آ کر امریکہ کی معیشت درست کی ہے. آج اس کے پورے امریکہ میں حامی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے امریکن کاروبار سٹیبل ہو گیا تھا. امریکہ کے وہ کارخانے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بند تھے, لاکھوں لوگ بے روزگار تھے, اس نے دنیا کے اندر ایسی پراکسی وار کھیلی ہے, ایسی اسکیم چلائی تھی, عرب ریاستیں آپس میں لڑ پڑی ساری. ایران امریکہ, ایران انڈیا, سعودیہ آپس میں کھڑے ہو گئے. صرف سعودی عرب نے ان سے 200 ارب ڈالر کا اسلحہ لیا. 200 ارب ڈالر, منہ سے کہنا آسان. یہ ڈبل شاہ تھا اصل میں. اس سے پوچھا گیا نا تم نے کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا؟ اس نے کہا میں نے پونزی اسکیم سے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا. یہ ڈبل شاہ بھی پونزی اسکیم کھیلتا تھا. یہ پونزی اسکیم کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو اصطلاح چلتی ہے پوری دنیا میں, کسی سے پیسے لینے کے بعد اس کو ڈبل کر کے دینا اسی کے پیسوں سے. یہ ڈبل شاہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو اپنی گرفت میں لیا کہ چل یار پیسے لا, میں کام کراں گا, پیسے آن گے. اس سے 1,00,000 لیا, تھوڑی دینے کے بعد 50 دے دیا. انہیں جا کے 5-6 بندوں کو اور بتایا. اب ڈبل شاہ کیا کرتا رہا؟ وہ اسی طرح گیم میں وہ نظام سے واقف تھا, اس عدالتی نظام سے واقف تھا, چالاک آدمی تھا.
18 مہینوں کے اندر سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرانوالا، سمڑیال، ڈسکا، ڈنگا وغیرہ، یہ جو ارد گرد کے جتنے بھی وزیر آباد کا تھا نا، اصل میں وزیر آباد میں آ کے تھا، گجرانوالے کا تھا، یہاں جتنے بڑے بڑے جو ارد گرد کے علاقے تھے، آپ یقین کریے 8 ماہ میں 18 مہینوں میں 1.5 سال میں اس نے 43,000 لوگوں کو چونا لگایا اور 7 ارب روپے جمع کیے. وہ یہ پونزی اسکیم چلاتا تھا. اس طرح کے فراڈیوں سے بچیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اسی وقت ڈبل کر کے ڈبل شاہ کر کے واپس دے دیتے ہیں. اب اس کا بھی آپ انجام دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے عرض کیا عدالتی نظام سے واقف تھا، چلاک آدمی تھا، اس کو پتا تھا اس ملک میں کیسے رہتے ہیں. آپ دیکھیں اتنا چلاک آدمی نیب کے ساتھ پلی بارگیننگ کر لی، عدالتوں کے ساتھ ساز باز کر لی، گٹھ جوڑ کر لیا، ہر چیز مان لی کہ ہاں میں فراڈیاں. اندر جا کے حاجی بن گیا، اندر جا کے داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، نمازیں پڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں. کسی نے کہا تھا نا ہمارے ملک کا حال کیا ہے، اس نے کہا ہمارے ملک کا حال جیل والا ہے. فراڈیا اذان دیتا ہے، چور تکبیر کہتا ہے، ڈاکو نماز کراتا ہے، اور ٹھگ اس کے پیچھے آمین کہتے. جیسے جیلوں میں ہوتا ہے نا، یہی ہوتے. تو جیلوں کے اندر سہولت ہے کہ آپ اگر اچھا وقت گزاریں آپ کو جلدی رہائی مل جاتی. اس کو جلدی رہائی مل گئی. آپ یقین مانیں گے وہ بندہ جس دن باہر آیا ہے ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے بینڈ باجے کے ساتھ اسے گجرانوالہ لے کر گئے. وہ اس عدالتی نظام سے واقف تھا. اس سے بچیں، یہ لالچ سے بچیں. اور آخری بات میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ آپ کو اس طرح کے سہانے خواب دکھاتا ہے نا، کم از کم یہ دیکھ لیا کرے اس کا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ ضرور دیکھا کریں. یہ میری زندگی کی ایک تجربہ ہے، نچوڑ ہے، یاد رکھے. میرا ذاتی معاملہ یہ ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں یہ اپنے ماں باپ کا تھا کہ نہیں تھا، یہ اپنے بہن بھائیوں کا تھا کہ نہیں تھا، یہ بچوں کا ہے کہ نہیں ہے. جسے اپنے سکیاں دانی ٹھڈوں جمیا دانی وہ کسے دا نہیں ہو سکتا. پنجابی کہتے ہیں ماں پیو دانی وہ کسے دا نہیں. یقین مانے آپ کا سگا بھائی بھی ہونا، اگر اس کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں، سلوک اچھا نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، آپ ٹھگ بیٹھے ہوتے ہیں چونکوں میں منجے پہ ٹھڈ باہر کڑ کے تے جھگے پا کے لا کے تے دھوتیاں پا کے چونکا 'چ بیٹھے نے منجیاں دے ویلے، یہ کی کر دینے. بیویاں ان کی بیچاروں کی سلائیاں کرتی ہیں، بیٹیاں ان کی شادیوں کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو گھر سے گالیاں دے کے نکلتے ہیں، باہر نکلتے چودھری صاحب، میاں صاحب، حاجی صاحب، ڈشکرا آ کے چونک 'چ بہندا ہر ایک نوں روٹی بھی کھواندا پیا، وہ بھی لے اے بھی لے آؤ، تے پورے محلے دکان دا انہیں ادھار دینا ہوندا. جی اللہ کے بندو یہ دیکھا کریں کہ میرے ساتھ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا اپنا ذاتی معاملہ کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. بات مختصر سی ہے بھائی، فراڈ سے بچنے زندگی سادہ کر لیں. جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے اسی کے اوپر قناعت کریں اور محنت کریں، کوشش کریں. اس سے اللہ تعالیٰ مان نہیں فرماتے. اگر محنت کرنے کے بعد آپ کچھ نہیں بن سکے نا تو آپ کے پاس آپ کی اولاد موجود ہے، یہ آپ کا بہترین سرمایہ. اس کے اوپر محنت کر لیں، اس کے اوپر کوشش کر لیں، حلال کھلائیں، محنت کا کھلائیں، انہیں خوددار بنائیں، محنت کا عادی بنائیں. اللہ کے فضل و کرم سے جا کھڑے ہوں گے آپ کو عیشے کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں فراڈ کرنے سے بھی بچائے اور جو اس طرح کے بیڑیے گھومتے اللہ ہمیں ان کے اثرات سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.